بنو عباس کے 2 بادشاہوں کو دیکھا اور انتہائی پست ترین اور فاسد ترین یہ 2 بادشاہ تھے، انتہائی پست ترین اور فاسد، لیکن انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا وہ اس سے کئی گنا جاذب نعرہ تھا کہ جو اس وقت پاکستان میں لگایا جا رہا ہے، اور جو حالات بنے ہوئے تھے، ماحول بنا ہوا تھا، وہ بھی ایسا تھا کہ شیعوں کی اکثریت اٹھ کے اس نعرے کے اوپر جواب دے گی۔ کیونکہ بنو عباس اولاً بنی ہاشم سے تھے، بنی ہاشم سے حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے علی، انہوں نے شروع کی تحریک اور پھر آگے بڑھتی رہی، خفیہ تحریک تھی یہ۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینا، یعنی نعرہ بھی یا لسارات الحسین تھا، حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے والے نکلو۔ دوسرا ان کا شعار یہ تھا کہ رضائے آل محمد حاصل کرو، آل محمد کی رضایت کو حاصل کرو، یہ دوسرا نعرہ انہوں نے لگایا۔ اب بنو امیہ کے جرائم، ان کے خاندانی پستی، اسلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دشمنی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ دشمنی، ساری یہاں تھیں۔ لہٰذا بنو عباس نے جب یہ نعرہ لگایا بنی ہاشم ہونے کی وجہ سے اور امام حسین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کے انتہائی قریبی ہونے کی وجہ سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس تمام جنگوں میں امام علی علیہ السلام کے ہمراہ رہے ہیں، جنگ جمل میں، جنگ نہروان میں، جنگ صفین میں، لہٰذا عباسیوں کا ایک بڑا مقام تھا۔ پھر بصرہ جیسے علاقے کی پوری حاکمیت امام علی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کے سپرد کی تھی، لہٰذا حکومت کے اندر لانے والے امام علی علیہ السلام سے عباسی خاندان کے اصل سربراہ کو وہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، لہٰذا لوگوں کے اندر ان کی پھر ایک بڑی الفت، محبت اور جاذبیت اور حمایت پائی جاتی تھی۔ اب بنو عباس جب نکلے تو کسی کو پتہ تھا کہ کیسے نکلے ہیں؟ جیسے مثلا آپ کو پتہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب دوبارہ حکومت میں آ گئے تو کیا کریں گے، بعض چیزیں تو پتہ ہے کیا کریں گے، مثلا امریکہ سے دوستی حتماً کریں گے، غلامی سے نجات قطعاً نہیں ملے گی، سب کو یقین ہے اس کا، ایک ذرا شک نہیں ہے کہ غلامی سے نجات مل جائے گی۔ اسی طریقے سے انہیں یقین ہے آل سعود بن سلمان جیسے فرعون کی دوبارہ ڈرائیونگ کریں گے، دوبارہ آل سعود کے ایک اشارے کے اوپر، یہ چیزیں تو پتہ ہے سب کو، لیکن بہت ساری اور چیزیں نہیں پتہ کہ کیا کیا کریں گے۔ اسی طریقے سے نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا کیا کریں گے بنو عباس والے، کیونکہ بنو عباس مذہبی چہرہ رکھتے تھے، بنی ہاشم یعنی سادات میں سے کہلاتے تھے، جناب عبد المطلب کی اولاد، امام علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا گروہ کہلاتے تھے، نعرہ ان کا تھا آل محمد کی رضایت کی طرف، بنو امیہ سے چھٹکارا۔ جیسے ابھی آپ بنو امیہ قرار دے دیں مثلا شہباز شریف کو، سارے بدمعاش شریف کے نام پہ، لیکن اسے قرار دے دیں کہیں گے یار اس سے تو چھٹکارا حاصل کرو، نئے کو آزماتے ہیں۔ اگر وہ نیا ہوتا ہاشمی، ہوتا بھی سید، ہوتا بھی عبداللہ بن عباس جیسی شخصیت کی اولاد سے، اور ظاہراً ہوتا بھی شیعہ نظر آتا، رضائے آل محمد کے لیے کام کرتا، مجھے بتائیں پاکستان کی شیعہ اس کی حمایت کرتے یا نہیں؟ علماء کی کیا حالت ہوتی؟ وہ تو جوش و جذبے میں جیسے آج کل جا رہے ہیں بھاگے بھاگے کہ آزادی مارچ ہے، اور ان کو یقین ہے کہ آزادی مل کے رہے گی، ہمارے سامنے یہ کہتے ہیں آزادی مل کے رہے گی، علیحدہ کمرے میں بند ہو کے آپ ان سے پوچھیں ملے گی یا نہیں ملے گی تو آپ کو شک کے آثار نظر آ جائیں گے، لیکن کہتے ہیں یہ کہ ابھی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے کئی افراد کو لے جا کے اسلام آباد کی طرف سفر کر رہے ہیں علماء بھی۔ لیکن ہم اس صورت میں بتائیں بنو عباس کی حمایت کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ کیا ہمارے پاس جواب ہوگا؟ اگر جو صفات اور خصوصیات خان صاحب میں پائی جاتی ہیں اور جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے، اگر اس ماحول میں حمایت خان صاحب کی جا سکتی ہے کہ جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا پیرو ہے بھی اہل سنت میں سے، اور اس کا سابقہ بھی یہ ہے کہ بنو امیہ آج کے آل سعود ان کے ساتھ غلامی کا تعلق رہا ہے، ایک غلام کیسے کسی ریاست اور ملک کو آزاد کرا سکتا ہے؟ خود ایک یہ سوال ہے، ایک قوم کو آزاد ایک غلام نہیں کرا سکتا، جس کا نفس، جس کا اندر وہ خود غلام ہو، وہ کسی کو کیا آزادی دلائے گا؟ بہرحال اگر ادھر حمایت بنتی ہے تو ہم ذہنی طور پہ، تخیلاتی طور پہ پہنچ جاتے ہیں 83 ہجری اور 148 ہجری کے درمیان، جنگ بنو امیہ کے ساتھ بنو عباس کی ہو رہی ہے، ہمیں بنو عباس کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں؟ سارے تو امام صادق علیہ السلام تک نہیں افراد پہنچ سکتے، آپ کہیں گے امام صادق علیہ السلام نے منع فرما دیا، ان کا قول کون سا ہر جگہ رہبر معظم کی طرح ہر جگہ نشر ہو جاتا تھا؟ وہ چند افراد کو پتہ ہوتا تھا، ان کی شاید تعداد 100 سے بھی اوپر نہ ہو، بقیہ کے لیے تو کوئی خبر نہیں تھی، اس لیے کیا اس وقت وظیفہ بنتا تھا؟ بابصیرت کون کہلایا جس نے اس جم میں امام صادق علیہ السلام کی تدبیر پہ عمل کیا؟ نہ یہ کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے پھر ہم خاموش اور ساکت ہو کے اس طرح بیٹھ جائیں کہ کچھ بھی نہ کریں، پھر یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے مرتے رہیں، اسی طرح سے فقر میں ڈوبے رہیں، کچھ بھی نہ کریں، یہ کس نے کہا کچھ نہ کریں؟ امام صادق علیہ السلام کے پاس پلان موجود تھا، ان کے پاس تدبیر موجود تھی، انہوں نے روڈ پلان پوری کی پوری امت اور قوم کو دیا تھا۔ اگر آج امام صادق علیہ السلام کا پیرو ہے اور ان کی امامت پہ اعتقاد رکھتا ہے اور امامت کی جہت سے ان سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ یا امام یہ سرکاری جو کشمکش چل رہی ہے اس میں آپ کا روڈ پلان کیا ہے، میں اس کے مطابق چلنا چاہتا ہوں، اسے وہ روڈ پلان ملے گا، اسے وہ تدبیر اور نقشہ حتماً و حتماً ملے گا، نہ کہ اقتدار کی شہوت اپنے وجود پہ چڑھا کے
اور ایک باطل حسن زن، شیاطین سے حسن زن رکھنے سے کچھ بھی انسان کو حاصل نہیں ہوتا، اور پھر تاریخ کے واقعات کو گھما پھرا کے سامنے پیش کرنا، یہ انتہائی ایک منفی روش ہے۔ مثلا آپ ابھی ادھر یہ مثال لے لیں کہ میں آپ کے سامنے تیزی سے چند نصوص بیان کرتا ہوں رہبر معظم کی زبانی۔ آپ ایک مثال ہمارے پاکستان میں بڑی ابھاری جاتی ہے، اور یہ والا مسئلہ موجود تھا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے ہمارا کوئی بھی، آپ اس بات کو یقین جان لیں، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت اسلامی کے قیام سے پہلے تک کوئی ایک ایسا مرحلہ نہیں ہماری زندگی میں آ سکتا یا مستقبل کی قوموں میں نہیں آ سکتا جو ان 11 ائمہ علیہ السلام کی زندگانی سے جدا ہمیں نظر آئے اور اس میں ہمارے لیے ہدایت نہ ہو۔ ان کی زندگانی میں وہ ہدایت کے نمونے موجود ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ خود دقت کریں کہ کتنے بڑے مغالطات ایجاد ہوتے ہیں۔ علی بن یقطین کا نام لیا جاتا ہے، حکومت میں تھے یا نہیں؟ انہیں علی بن یقطین ہی ابھی نام ہے، اگر تھوڑا سا اور تحقیق کرتے 3-4 نام اور آ جاتے۔ باقاعدہ امام صادق علیہ السلام نے بھی خطوط بعض والیوں کو لکھے ہیں، احواز کے والی۔ بہرحال ہم علی بن یقطین کے اوپر ہی توقف کرتے ہیں۔ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں علی بن یقطین، وزیر تھے ہارون کے۔ اب فوراً مثال دیتے ہیں، علی بن یقطین دیکھیں وزیر نہیں تھے ہارون کے، وہ بھی تو حکومت میں آئے، وہ بھی تو اپنے دور کی پارلیمنٹ میں آئے، آخر کیا اس میں حرج ہے؟ وہ بھی تو طاغوتی نظام کا حصہ بنے۔ وہ جس مقصد کے لیے علی بن یقطین حصہ بنے تھے، آج میں بھی ویسا حصہ بنتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اچھا یہ پہلو تو لیتے ہو، علی بن یقطین گھر میں اور شیعوں میں ہارون کی تعریفیں کرتے تھے یا لعنت بھیجتے تھے اس پر؟ آج جو علی بن یقطین نکلے، ہمارے علماء نکلے ہیں علی بن یقطین بننا ہے، ان میں سے کون سا عالم ہے کہ جو اپنے ہی شیعوں کے درمیان عمران خان کے اوپر لعنت بھیجے؟ کوئی ہے؟ پارلیمنٹ میں جو بھی افراد جاتے ہیں مفاد حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرے اور حاکم کے اوپر تبرہ کرے، کوئی ہے اس میں سے؟ آخر علی بن یقطین یہ ہے کہ ہارون کا وزیر ہے، یا علی بن یقطین یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیوست ہے اور حاکم وقت سے تبرہ حاکم وقت کے اوپر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ وزارت کو چھوڑے؟ یہاں پہ نمبر 2 فرق یہی ہے، علی بن یقطین وزارت لینا چاہتے تھے یا چھوڑنا چاہتے تھے؟ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، روایات پڑھ کے دیکھیں، امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منسوب کیا کہ تم اس وزارت کو نہ چھوڑو، وضو کا طریقہ بتایا ایک خط لکھ کے کہ یہاں پہ تمہارے پیچھے جاسوس پڑے ہوئے ہیں، ان کے مطابق وضو کرو، کیونکہ بنو عباس جب آئے تو انہوں نے اپنی خلافت کی خاطر مذہب کو بھی تبدیل کیا۔ جیسے ہمارے ہاں ہیں نظریہ امامت رکھتے ہیں، لیکن نظریہ امامت رکھتے ہوئے غیر امامت کے نظریے کے مطابق عملی روش کے اوپر چلتے ہیں۔ آخر علی بن یقطین ہمارے جو آج کے دور میں شیعہ حضرات بننا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں، وہ اپنی محفلوں میں، وہ اپنے شیعوں کے درمیان کہاں حاکم وقت سے تبرہ کرتے ہیں؟ اصل تو ہمیں یہی ان سے شکایت ہے کہ اگر آپ مفاد بھی لینا چاہتے ہو اور اس روش کے ہی قائل ہیں تو تبرہ تو کم سے کم کریں کہ جو حاکم غیر قانونی، غیر الہی حاکم، طاغوتی حاکم ہمارے اوپر آ کے سوار ہوئے ہوئے ہیں، ان کے تو دل کے اندر اعتقاد امامت ہی موجود نہیں ہے جن کی آپ آگے بڑھ کے اتنی حمایت کر رہے ہیں۔ نظام امامت تو دور کی بات، عمران خان صاحب کوئی نظریہ امامت کے قائل نہیں، ان کے تو دل ہی ولایت اور امامت سے اچاٹ ہیں۔ ویران دل جہاں پہ نظریہ امامت ہی نہ پایا جاتا ہو، اس سے کون سی توقع عدل و انصاف کی کر سکتے ہیں؟ علی بن یقطین کے پیچھے اگر چلنا ہے، یہ 2 کام ان علماء میں ہمیں نظر آنے چاہیے، یہ 2 کام ان شیعوں میں ہمیں نظر آنے چاہیے۔ پہلا تبرہ ہے، دوسرا وزارت سے کنارہ کش ہوں، فرار کریں، بھاگیں، یہاں تک کہ مسئولیت حالات میں مسئولیت، مثلا نائب امام موجود ہیں، وہ انہیں معین کریں کہ آپ یہ کام کریں۔ امام وقت موجود اگر ہیں، ان کی طرف سے معین، یا حالات میں عاقلانہ طور پہ یہ جواز امت کے افراد دے رہے ہوں کہ ہاں یہ اتنا متقی پرہیزگار ہے کہ اگر یہ اقتدار میں آ گیا تو کوئی اس کے اوپر شہوت غالب نہیں آتی، نہ یہ کھانے پینوں کے چکروں میں ہے، نہ بڑی گاڑیوں کے چکروں میں ہے۔ محفل تو اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ غیبت اور تہمت ہم نے سنی ہی نہیں ہے، ہر ٹائم ذکر الہی کرتے رہتے ہیں، امام معصوم کا یہ تذکرہ کرتے، ایسی شرائط کے بندے کہاں پر موجود ہیں؟ آپ خود محفلوں میں جا کے دیکھ لیں کہ جو ہمارے سیاسی مذہبی علماء اور اسی طرح ان سے مربوط سیاسی مذہبی شخصیات موجود ہیں، شیعہ اثنا عشری شخصیات موجود ہیں، آیا ان کی زندگی، ان کے طور طریقے، ان کے محافل وہ علی بن یقطین جیسی ہیں؟ اگر علی بن یقطین جیسی نہیں ہے تو یہ خطرہ ہے کہ اگر اس فرد کے ہاتھ میں بھی حکومت آ گئی تو جو فرد ایک اپنی زندگی میں تدبیر نہ کر سکے اور تدبیر کرتے ہوئے مختلف اداروں کو جنم نہ دے سکے، وہ پورے ملک کو کس طرح سے ادارہ کرے گا؟ یہ سوال واقعاً ایک ہماری قوم کو سوچنا چاہیے کہ آپ جن افراد کو کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مذہبی ہمارے لیڈران ہیں، ان کی زندگی میں انہوں نے کوئی ادارہ سازی نہیں کی ہوئی، نہ کوئی ہسپتال، نہ کوئی مدرسے کی بڑی تعمیرات یا مدرسے کے نظم و نسق، نہ کوئی اسکولنگ سسٹم، نہ کوئی اور کاروبار، نہ کوئی اور چیز انہوں نے رفاہی کام کر کے امت کے درمیان دکھائے ہیں۔ آپ کیسے تصور کرتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک فرد حاکمیت کے طور پہ اوپر آ گیا تو یہ پورے ملک کو ادارہ کر سکے گا؟ یعنی جس کے لیے ایک گھر، جس کے لیے
ایک بھی سرزمین کے اوپر پاکستان کے ادارہ ایسا موجود نہیں ہے کہ جس کو اس نے ادارہ کیا ہو. تنظیموں کو ادارہ کرنا ان کے لیے ایک مشکل بنا ہوا ہے، اور کتنے ہی مسائل ہیں. وہ پورے ملک کو ادارہ کر سکتا ہے؟ اچھا، یہ دوسرا ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بن جاتا ہے کہ اگر آپ علی بن یقطین ہیں اور علی بن یقطین بن کے آپ اوپر آ جاتے ہیں تو کیسے ادارہ کریں گے؟ آپ کے پاس تو تجربہ ہی موجود نہیں ہے. آپ کیسے صلاحیت کے دعوے دار ہو گئے صرف موقف اور حمایت کے نام پہ، اور علی بن یقطین کے ایک واقعے سے استدلال کی بنیاد پہ آپ کو جواز حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ ملک کے اوپر سربراہ بن کے ادارہ کر لیں؟ یا ادارہ کرنے کی صلاحیت کا مالک عملاً ہونا ضروری ہے؟ ایسا یہ چند سوال ہیں. علی بن یقطین قطعاً ایسے نہیں تھے کہ ہارون کے وزیر ہوں تو شیعوں کے درمیان اپنی نجی محفلوں میں، اپنی ذاتی محفلوں میں تسبیح پڑھتے ہوں ہارون کی. علی بن یقطین قطعاً ایسے نہیں تھے کہ وہ اس طریقے سے حکومت اور اقتدار کے اوپر ٹوٹ پڑنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک بھوکا جس کے اندر بھرپور طور پہ ایک اشتہا غالب ہو، وہ خوش ذائقہ چیز کے اوپر ٹوٹ پڑے. اس وقت ایسا ہی منظر ہمیں دکھائی دیتا ہے. علی بن یقطین کوئی بہت بڑے حسن ظن نہیں رکھتے تھے کہ ہارون ایسا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. اگر ہارون کا دل نظریہ امامت اور ولایت سے ہی بنجر اور خالی ہے تو آج ہمارے دور کے حکمران ایسے ہی ہیں. آخر اس پہلو کو بیان کیا جائے کہ جس کا قلب ہی بنجر ہے، آپ کس امامت اور کس عدالت کی بات اس سے توقع آپ رکھ سکتے ہیں؟ لہذا یہ شبہ ہے. اس لیے جہاں پہ بھی علی بن یقطین کا نام سنیں کہیں گے پھر تبرہ کرو. آپ اگر علی بن یقطین بنتے ہیں تو آپ جس حاکم کو چاہتے ہو اس پہ تبرہ کر کے دکھاؤ. ہارون کے اوپر تو تبرہ کے شاید کم آپ کے پاس مواقع ہوں. ان حاکموں کے تو زندگی فسق و فجور سے ایسی بھری ہوئی ہے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہے. ہارون تو لوگوں کے سامنے بہت ہی مقدس نما تھا کہ اہل سنت اس کو چھٹا خلیفہ راشد مانتے ہیں. اس قدر اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اہل سنت نے، اس کے عدل و انصاف اور شجاعت اور پتہ نہیں کیا کیا واقعات. اور جو ہم کہتے ہیں کہ اس نے امام کاظم علیہ السلام کو شہید کیا، وہ کہتے ہیں ثابت ہی نہیں ہے. ادھر بھی آپ کو یہ ایک بات کرتے ہیں کہ خان صاحب آپ ذرا شواہد لائیں خان صاحب کے بارے میں، ثابت ہی نہیں ہے. وہ انہیں اس موقع پہ سارا رجال اور حدیث کے قواعد اور اس کی اصطلاحات یاد آ جائیں گی. لہٰذا امام صادق علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر ایک روڈ پلان دیا.